ڈپریشن میں مبتلا ہو کر غمگین ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں کس طرح سے ہمارے اسلاف عہدے اور منصب سے بھاگا کرتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز پانچویں خلیفہ شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی خلافت 1 سال کی خلافت کیا عدل و انصاف قائم کیا۔ انسانی تاریخ میں ایسا عدل و انصاف نہیں دیکھا گیا۔ جانور ان کی خلافت میں صف بصف چلا کرتے تھے، شیر اپنی صف میں چلا کرتے تھے، اور اسی طرح سے بکریاں اور بھیڑ اپنے صف میں چلا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ اور کیا برکت تھی ان کے زمانے میں، گیہوں کا دانہ بھی انگور کے دانے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ عمر بن عبد العزیز کیسے خلیفہ بنے، کیا ذمہ داری تھی۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہونے والا تھا، وہ بڑا اچھا خلیفہ تھا۔ تو ان کے زمانے میں یہ ایک عالم تھے رجا بن حیوہ نے کہا، اے سلیمان بن عبد الملک، آپ اپنی زندگی میں اگر ایک کام کر کے چلے جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کام ہوگا، بتائیے کون سا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا سلیمان بن عبد الملک، آپ اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر کے چلے جائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوگا۔ اموی خلافت میں دستور قانون یہ تھا، رائج یہ تھا کہ مرنے والے کے بعد اس کا بھائی خلیفہ بنتا تھا، ایٹومیٹک خلیفہ بنتا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک جو ان کا بھائی تھا اسے خلیفہ بننا تھا، لیکن رجا بن حیوہ اس وقت ایک عالم تھے، انہوں نے کہا آپ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے چلے جائیے کہ آپ کے بعد خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہوں گے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو مسجد میں جمع کیا اور کہا، کیا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس وصیت پر عمل کرو گے؟ خاندان قبیلے والوں نے کہا ہاں ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ تو انہوں نے ایک تحریر لکھی ایک چٹھی کے اندر، اور اس میں لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوں گے۔ ہشام بن عبد الملک یہی سمجھ رہا تھا کہ میری ہی وصیت کر کے جائیں گے، اور کیا کر کے جائیں گے۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، لوگ جمع ہوئے وصیت کو پڑھنے کے لیے، ایک طرف عمر بن عبد العزیز مسجد کے کنارے بیٹھے تھے، ایک طرف ہشام بن عبد الملک سلیمان کا بھائی بیٹھا ہوا تھا، خوشی میں تھا کہ آج مجھے خلافت ملنے والی ہے۔ جب وہ تحریر پڑھ کے سنائی گئی تو مسجد کے دونوں طرف سے آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہشام بن عبد الملک نے یہ کلمات پڑھے کہ اس کے سارے سپنے چوپٹ ہو گئے، ساری تمنائیں غارت ہو گئی، اور عمر بن عبد العزیز نے اس وجہ سے انا للہ پڑھا کہ اب اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر آ گیا ہے، اس میں اگر کوتاہی ہو گئی، بے احتیاطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ دیکھیے کس طرح سے ڈر کھایا کرتے تھے میرے بھائی، ڈر کھایا کرتے تھے۔ اور آج عہدہ اور منصب کے لالچی لوگ کس طرح سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، سننے والوں کو بھی، اور جو عہدہ اور منصب پر دوسروں کو فائز کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں، ایسے آدمی کو جماعت جمعیت کا ذمہ دار بنائیں، کسی بھی عہدے پر قوم کے فائز کریں جن کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اللہ کا خوف ہو، نام کمانا اپنا ذاتی فائدہ مقصد نہ ہو۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، عہدہ اور منصب کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، فتنے و فساد برپا کرتے ہیں۔ ایسا شخص کبھی بھی قوم کے لیے، جماعت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ مخلص لوگوں کو، اللہ والے لوگوں کو آپ عہدہ اور منصب دلائیں۔ جو ایسا آدمی جس کے اندر احساس ذمہ داری ہو، جو ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہو اور اس کو ایک امانت سمجھتا ہو، اسی طرح سے عہدہ اور منصب کے اندر ہمارا اسلام مشاورتی نظام چاہتا ہے۔ ایسا عہدہ اور منصب پر فائز ہونے والا جو تاناشاہی کرے، ڈکٹیٹرشپ اپنائے، میں ہوں سب کچھ، جو ہوں، میں نے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا، اور انا اور ایگو میں اتر جائے، میرے بھائیوں قوم اور جماعت کا کام یہ مشورے سے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند انسان تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا وشاورہم فی الامر، اے نبی پاک آپ کسی بھی اہم معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، جو ڈکٹیٹرشپ اپنائے وہ کبھی بھی عہدہ اور منصب کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے آدمی کو عہدہ اور منصب پر فائز کرتے ہیں
جو خیانت کرنے والا ہے کل قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہونے والی ہے۔ لوگ جانتے سب کچھ ہیں، اس کے ساتھ خیانت کی داستانیں جڑی ہوئی ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ ایسے خاموش رہنے والے گونگے شیطان ہے، شیطان جو بولتا نہیں، گونگا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو گدی سے اتارنا بھی ضروری ہے، ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا ایسے لوگوں سے جن کو اللہ نے کیسے بھی پاور دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور کوئی کسی طرح کا بھی اسٹیٹس دیا ہے، وہ ایسے خائن لوگوں کو ہٹائے، اچھے لوگوں کو لے کر آئے، تاکہ قوم کا فائدہ ہو، جماعت کا فائدہ ہو، اور ذاتی مفاد کے لیے ایسے کام کرنے والے رونما نہ ہو۔ میرے بھائیوں، عہدہ اور منصب کے تعلق سے ہمارے اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہے۔ ڈکٹیٹرشپ چلانے والا کبھی بھی عہدے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسلام مشاورتی نظام چاہتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، جماعت جمعیت کا معاملہ ہو، اقلیت کا معاملہ ہو، قوم و خاندان کا معاملہ ہو، اگر ایک آدمی صرف اپنی منمانی چلائے گا، فیصلے کرے گا، تو فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، اور کسی بھی چیز کا کام آسانی سے نہیں چل سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خوبیوں کے اعتبار سے عہدہ اور منصب دیا کرتے تھے، عہدہ اور منصب سے ڈرایا کرتے تھے، لیکن جن کے اندر خوبی ہوتی تھی ان کو عہدہ اور منصب سونپا کرتے تھے۔ جس کے اندر خوبی ہو اس کو آگے بھی آنا چاہیے، اس کو آگے بھی آنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بھی سوال کرے گا، میں نے تمہیں دوسروں سے بہتر بنایا تھا، تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی، تمہیں صلاحیت دی تھی، تمہیں علم عطا کیا گیا تھا، تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح سے آخری بات میرے بھائیوں، جو جس فیلڈ کا ہو، فیلڈ کے آدمی کو عہدہ اور منصب عطا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ڈرائیور ہے، درجی ہے، اس کو آپ اگر مائنس کا بنا ایسوسیشن کا ہیڈ بنا دے، کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ اگر کسی درجی کو آپ مسجد کا ذمہ دار بنے، کیا کرے گا وہ؟ بھائی، جس فیلڈ کا جو آدمی ہے، آپ ہاسپٹل کا ذمہ دار کسی نائی کو بنا دے، کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں، فیلڈ والے کو عہدہ اور منصب دو، اس کو آگے لاؤ تاکہ وہ فیلڈ کے اعتبار سے کام کرے۔ ہمارے ہاں کوئی کسی لائق ہوتا نہیں ہے، کسی کا فیلڈ کچھ ہے، کسی کا فیلڈ کچھ ہے۔ اگر ہاسپٹل کی ذمہ داری، ہاسپٹل کا عہدہ اور منصب اور کرسی دے دی جائے نااہل لوگوں کو، موچی کو یا باورچی کو یا ڈرائیور کو، وہ درجی کو، تو کیا ہاسپٹل کامیاب ہو پائے گا؟ وہ ترقی کر پائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہر فیلڈ میں جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جانکار ہو، اس کو عہدے اور منصب پر لانا چاہیے۔ ہمارے یہاں عہدے اور منصب کے لیے ووٹ بیچے جاتے ہیں میرے بھائیو، لوگ 500 کی خاطر اپنا ووٹ بیچتے ہیں۔ استغفر اللہ من ذالک۔ آپ کو کسی کو ووٹ دینا مت دیجیے، آپ پیسہ کسی اور سے لے رہے ہو اور ووٹ کسی اور کو کر رہے ہو، یہ حرام خوری ہے، حرام۔ 500 روپے سے آپ مالدار نہیں ہو سکتے، 1000 روپے سے آپ مالدار نہیں ہو سکتے۔ لوگ 3 4 لوگوں سے پیسہ رکھ لیتے ہیں اور ووٹ ایک کو ہی دینا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ آپ اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیجئے، ظرف ہونے کا ثبوت دیجئے، بکیے مت ایسے کھانے کے لیے، اور پیسوں کے نام پر بکیے مت۔ ووٹ بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، استغفر اللہ من ذالک، کس عہدے اور منصب کے لیے، اور خریدنے والے بھی دھڑلے سے خرید رہے ہیں اور نام لکھوا رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا، آپ نے ان لوگوں کو عہدہ اور منصب عطا کیا جو لائق نہیں تھے، جنہوں نے قوم اور سماج کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے ان کو آگے لا کر کھڑا کر دیا۔ کل قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے، اور آخرت میں انجام برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح سمجھتا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح لوگوں کا ساتھ دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جو جانکار ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے لانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والے ہیں، جو برا کرنے والا ہے، ان کے شر سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ عہدے اور منصب کے تعلق سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔